بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی انتہائی احسان ہے، اس نے دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت سے نوازا ہے. یہ شب جمعہ ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کو جو فضیلتیں نصیب ہوئی ہیں ان میں سے ایک شب جمعہ ہے. زیادہ تر جو دوسرے مکاتب فکر کے ماننے والے ہیں وہ شب جمعہ کو اس انداز میں نہیں پہچان پائے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بہت زیادہ اصرار کیا ہے شب جمعہ کی فضیلت کے اوپر. تو کچھ نہ کچھ زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جو شب جمعہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے. جیسے آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی اور دعا، کوئی اور نماز، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جو شب جمعہ کی فضیلتوں کو درک کروا دے انشاءاللہ. ایک بار پھر اس شب کی فضیلتوں کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی پروردگار عالم نے جو بھی انسان کے لیے جزا معین فرمائی ہے اس جزا میں انسان کی نیت کا بہت زیادہ دخل ہے. جیسا کہ مشہور و معروف روایت ہمارے پاس ہے: انما الاعمال بالنیات. یہاں تک کہ بعض روایت میں اس طرح سے آئے کہ خود عمل سے زیادہ بڑھ کر نیت اہم ہے، خود عمل سے بڑھ کر. کیونکہ بعض اوقات انسان کوئی اچھا عمل تو کرتا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی. کیونکہ نیت اچھی نہیں ہوتی تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ باقی نہیں بچتا. بعض اوقات کوئی انسان عمل نہیں کر پاتا، نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کو جزا مل جاتی ہے. اس اعتبار سے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر عمل کرے نیت غلط ہو، اس کے مقابلے میں نیت کرے اچھی، عمل نہ کر سکے تو ثواب تو مل جائے گا. ہاں بہترین صورت کیا ہے؟ نیت بھی اچھی ہو اور عمل بھی کرے. نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی کر ڈالے، وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اب یہ تھا کہ یہ جو لفظ ہے نیت، ویسے تو بہت سادہ سا ہے. انٹینشن، انسان کوئی بھی ارادہ کرتا ہے تو کسی ہدف سے کرتا ہے، کسی مقصد سے کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے نیت میں بہت گہرائی ہو سکتی ہے. نیت جو ہے وہ بعض اوقات ظاہر میں اچھی ہو سکتی ہے، باطن میں خراب ہو سکتی ہے. اور ممکن ہے کہ ظاہر میں خراب ہو لیکن باطن میں اچھی ہو در حقیقت. تو نیت جو ہے وہ خود ایک امتحان ہے. ایک انسان نیت کرے اس کو تو دیکھنا نسبتاً اس کے اپنے لیے آسان ہوگا کہ وہ اپنی نیت کو تھوڑا سا کھرے دے کہ میں کیوں کر رہا ہوں.
وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ لیکن ایک قوم کے اندر کوئی کام انجام پا رہا ہو بہت سخت ہے، انسان یہ سمجھ سکے کہ اس قوم کا جو معاشرتی وجدان ہے، قوم کا بھی ایک معاشرتی وجدان ہوتا ہے، ضمیر ہوتا ہے، تو وہ کیوں اس کام کو کر رہا ہے، جس کو ہم نے رسم و رواج میں تعبیر کیا کہ بھئی رسم و رواج بعض اوقات بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کی فکری بنیاد صحیح نہیں ہوتی۔ بعض اوقات فکری بنیاد تو صحیح تھی لیکن اب نفس پرستی بیچ میں آ چکی ہوتی ہے، رسم و رواج کے پیچھے چیزوں کو جاننا بہت سخت پڑ جاتا ہے۔ اب یہ تھا کہ اس میں ہمیں کہاں سے مدد مل سکتی ہے اپنی زندگی میں، معاشرے کے اندر یہ پہچان سکیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جو معاشرہ کر رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ہمارے پاس، کوئی معیار ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ وہ کیا ہو سکتا ہے اس کے سلسلے میں چند پوائنٹس عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی میں ایک مثال سوچا کرتا ہوں، چونکہ تھوڑا میں تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی اسکول چل رہا ہوتا ہے، اس میں بچے آ رہے ہوتے ہیں، کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ، سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، صرف ایک مشکل ہوتی ہے بچوں کے پاس علم نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں، چل رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، پریویلیجز ہیں، ایڈورٹیزمنٹس ہیں، سب کچھ ہے، صرف ایک مشکل ہے عوام کا کام نہیں ہو رہا، صرف ایک مشکل ہے۔ ہمارے کسی دوست نے اس کے اوپر بڑے اور بھی بہت سارے جملے ایڈ کیے ہوئے ہیں اس کے اندر، کہ جیسے کسی مریض کا آپریشن بہت اچھا ہو جائے، صحیح جگہ سے کٹے اور صحیح جگہ اس کے ٹانکے بھی لگ جائیں، لیکن صرف مریض مر گیا ہے، باقی سب صحیح ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ، سب کچھ صحیح ہے، جس کام کی خاطر تھا وہی نہیں ہوا۔ آج کی دنیا ایسی نہیں ہے کیا؟ یہ 7 ارب انسان امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنانے کے لیے آئے تھے زمین پہ، یہ 7 ارب انسان شٹلز بنانے کے لیے آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اسے استعمال کرے، برا نہیں ہے، شٹل بھی بنائے، مارس پہ جائے، وینس پہ جائے، آبادیاں بنائے اور بلڈنگز بنائے، ایئرپورٹس اور ٹیکنالوجیز استعمال کرے، یہ سب برا نہیں ہے، لیکن سوال یہ سب تھا کس کے لیے، کیوں تھا؟ مشکل یہاں پر ہے کہ اسکول چل رہا ہے، علم نہیں ہے، ہاسپٹلز ہیں، علاج نہیں ہو رہا، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، پبلک کا کام نہیں ہو رہا، انسان گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انسان نہیں بن رہے، باقی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ مشکل کیسے حل ہوگی؟ اچھا، اب یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تھوڑا سا اس کی اگر گہرائی میں جائیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو اجمالاً پتہ ہے چیلنج نہیں ہے، چلے گا۔ مثال عرض کرتے ہیں، مثلا یہ سامنے روڈ ہے، یہ آگے جا کے سپر ہائی وے بن جائے گی، یہ سپر ہائی وے اسی طریقے سے چلتی چلتی حیدرآباد تک جائے گی۔ اچھا، آپ کو ایک ایک ٹرن پتہ ہے اس کا آگے کیا آنے والا ہے؟ نہیں، اجمالاً پتہ ہے کہ یہ روڈ سیدھی حیدرآباد جا رہی ہے، ٹرن کہاں پر ہے، کتنی گہرائی آئے گی، کتنی اونچائی آئے گی، یہ سب نہیں پتہ۔ ضروری ہے جاننا؟ نہیں، ضروری بھی نہیں، جب آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا۔ یہ ہو گیا، چیلنج نہیں ہے نا، روڈ بند ہوئی ہوئی ہے، چل رہی ہے سیدھی۔ پاکستان میں 3 لین کی اور روڈز ہوں گی کتنی، جو یہ ہمیں کنفیوز کرے گی، تو یہ چل رہی ہے سیدھی۔ اچھا، لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ چلے گئے صدر میں، اچھا وہاں صدر میں آپ کہہ رہے ہیں اجمالاً مجھے پتہ ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر 100 میٹر پہ ایک سگنل آیا ہوا ہے، اب طے کرو رائٹ پہ جانا ہے، لیفٹ پہ جانا ہے، سامنے جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ جہاں پہ زندگی میں چیلنج بہت زیادہ ہوں وہاں ابہام نہیں چلتا، وہاں کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ روڈ ہے، مبہم ہے، سیکھ حیدرآباد جا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ جائیے حیدرآباد پہنچ جائیں گے، 2 گھنٹے چلتے رہیے۔ لیکن آپ صدر میں کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اجمالاً پتہ ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے، یہ ہر 5 منٹ کے اوپر ایک ٹرن آ رہا ہے، یہاں پر آپ کو کلیئرٹی چاہیے۔ اگر معاشرے میں چیلنج نہ ہو، بغیر کلیئرٹی کے آپ چلیں گے، ہر دن ایک چیلنج ہے،
ہر روز ایک چیلنج ہے. اب یہ قوم بغیر کلیئرٹی کی چل سکے گی؟ نہیں. اچھا اگر کلیئرٹی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ ہر روز ایک نیا فتنہ آئے گا، ہر روز دین کے نام پر ایک نئی چیز شروع ہوگی اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل پائے گا اب یہ جو مصیبت آئی ہے یہ صحیح آئی ہے یا غلط آئی ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اتنا تو ہم اور آپ ہر سال دیکھتے ہیں، جیسے ہی ماہ محرم شروع ہونے والا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کہیں سے ایک نئی فکر شروع ہو جاتی ہے. اب اس نئی فکر کے اوپر کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ کے مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ان کے ٹرانسمیٹرز آن ہو جاتے ہیں اور وہ پوری قوم کے دماغ کے اوپر بمبارڈمنٹ اپنی شروع کر دیتے ہیں فتووں کی. اب قوم کنفیوز ہوئی ہوئی ہے، ایک اس کے ساتھ چل رہا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے، ایک اس کو برا کہہ رہا ہے، ایک اس کو اچھا کہہ رہا ہے. یہ کیوں یہ پرابلم ہے؟ کلیئرٹی نہیں ہے، کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے. کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے، چیلنج بار بار آئے جا رہے ہیں، سمجھ بھی نہیں آ کے دے رہا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اب ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس اجمال سے نکل کے کہ ہم مجموعی طور پر اس طرف جا رہے ہیں، تھوڑا سا باریکی میں جانا پڑے گا، اپنی آئیڈیالوجی کو سمجھنا پڑے گا کہ بھئی آئیڈیالوجی ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کس سمت لے جانا چاہتی ہے. اب مثال ایک آپ کی خدمت میں ہدف خلقت کے عنوان سے عرض کروں گا اور ایک خطبے سے چند جملات اور ایک اور ٹاپک جو عرض کرنا ہے، یہ سب انشاءاللہ آج یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اجمالاً ہمیں پتہ ہے کہ عبادتیں قربتاً الی اللہ انجام پانی چاہیے، اللہ کی قرب کے لیے عبادتیں انجام پانی چاہیے. یہ تو اجمالاً ہمیں پتہ ہے قربتاً الی اللہ. اچھا تفصیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر جو ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں بھئی یہ کہ خدا کے اسماء حسنی ہیں اور خدا اپنا اسماء حسنی ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، سوائے ان چند اسماء کے جن کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وہ بھی انسانوں میں آ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ میں آتا انہیں چھوڑ دیجئے. باقی جو اسماء سمجھ میں آتے ہیں وہ تو خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہو گیا قربتاً الی اللہ اجمالاً. اچھا اب یہ تو ایک اوور آل پکچر ہو گئی، لیکن جب آپ اس اوور آل پکچر کو زمین پہ لائیں تو آپ کے سامنے ایک کام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی آپ نے بزنس کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہاں کرنا. اس میں قربتاً الی اللہ کا کون سا حصہ ہے؟ آپ مثلا کئی میں جاب کر رہے ہیں، جیسی بھی کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اچھی ہی کر رہے ہوں گے، اس سے قربتاً الی اللہ ملے گا؟ کیسے ملنا ہے؟ کوئی آپ زندگی کے اندر تقریب کر رہے ہیں شادی بیاہ کی، قربتاً الی اللہ اس میں بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. کیسے؟ اچھا اب وہ اجمالاً تو صحیح تھا، قربتاً الی اللہ یہ ہوتا ہے، زندگی میں یہ ہونا چاہیے، قربتاً الی اللہ کا مطلب اللہ کے اسماء حسنی میرے اندر آ جائیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ سب باتیں صحیح ہیں. لیکن جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے پر آتے ہیں اب کنفیوژن ہے. اور یہ کنفیوژن یہاں پہ کنفیوژن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی نہیں ہے تو جب ٹف ڈیسیشنز لینے پڑے تو آپ صحیح فیصلہ کر پائیں گے؟ ظاہر کہ نہیں کر پائیں گے. پھر اب مثال سسٹمز کا علیحدہ ہونا، اب میں تھوڑا سا اس برین کی پریکٹس کے بعد تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانا چاہوں گا. بہت سادہ کام نہیں ہے بلکہ بہت مشکل کام ہے. آپ 1400 سال پہلے کا ایک آئیڈیا آیا ہوا ہے، اس کو اجتہاد کے لیول پہ ایکسپلور کیے بغیر آج کے زمانے پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. اور یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم میں سے کوئی نہ کوئی فرقہ ہونا چاہیے جو جا کر علم حاصل کرے. شاید اس لیے ضروری ہے کہ ہر قوم کے اپنے مسائل بنے ہوئے ہیں، چیلنج بنا ہوا ہے. دیکھیے 2-3 پوائنٹس اس سلسلے میں جو صرف یہ بتانے کے لیے کہ چیلنج ہے کیا. مثلا آج میرے اور آپ کے پاس علماء نام کر کے ایک گروہ ہے، ایک صنف جن کو علماء کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنی زندگی کے کچھ سال لگائے ہیں، 10 سال 5 سال 20 سال انہوں نے علم حاصل کرنے پہ لگائے ہیں، مختلف حوزات علمیہ کے اندر، پاکستان میں، پاکستان سے باہر.
اور یہ آ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا اب ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ اس میں جو رول اس زمانے میں تھا وہ رول آج کے زمانے میں کاپی کیا جا سکتا ہے؟ تو مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو ایک جملہ کہوں گا نا تو آپ بہت خوش ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بہت اچھی بات کہی۔ مثلا میں آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں، اب میں صحیح میدان میں اتر رہا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی سارے علماء، سارے خطباء، سارے ذاکرین آج سے اپنے کسی بھی قسم کے معاش کو دین سے پورا نہیں کریں گے۔ اچھا لگا؟ بہت اچھا لگا کہ بھائی تو کام ہی آسان ہو گیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا، کوئی بھی نہیں کرے گا اس طرح۔ اچھا کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ پہلے بھی ایسے نہیں ہوتا تھا۔ مثلا حضرت مسعود عماد اتنے بڑے فقیہ تھے تو وہ کھجوریں بیچتے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اتنے بڑے فقیہ تھے، وہ تو فقہ اور دین کے نام پہ پیسے نہیں لیتے تھے۔ تو بھائی آج کیوں ہے؟ آج بھی اس طرح سے رکھا جائے کہ مثلا فلاں عالم ہے، ان کا ایک کھجور کی دکان ہونی چاہیے، ایک عالم ہے وہ ان کو درزی ہونا چاہیے، ایک عالم ہے ان کو کپڑے بیچنے والا ہونا چاہیے، ایک عالم کو جوتے ٹانگنے والا ہونا چاہیے، ایک عالم کو کمپیوٹر کا سیلز پرچیز کا پرسن ہونا چاہیے، مارکیٹنگ میں ہونا چاہیے۔ اس میں آگے شام کے وقت میں وہ دین کے اوپر بھی گفتگو فرما لیا کر۔ اچھا لگا یا برا لگا؟ اچھا لگا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ نے کہاں سے پک کیا ہے؟ یہ میں نے ساری مثالیں نکالی ہیں 1200 سال پہلے سے، جب جو مثلا حضرت زرارہ کی ہم مثال دے رہے ہیں، زرارہ ابن عیون بزرگ راویوں میں سے ہیں، یہ مولا چھٹے امام کے زمانے کے ہیں۔ تمام ائمہ کی ذوات مقدسہ اپنے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ 1440 میں سے 150 نکال دیجئے تو 1300 سال پرانی بات ہے۔ یہ غیبت صغریٰ شروع ہوتے ہوتے 250 سال ختم ہوئے تھے تاریخ ہجرہ میں سے، 1440 میں سے 250 سال نکال دیجئے، 1200 سال پرانی بات ہے، آخری اس ٹائپ کے لوگوں میں سے۔ آپ نے صرف انہی کو کیوں پک کیا؟ میں ایک اور سسٹم بھی لاتا ہوں اسی زمانے کا۔ اس زمانے میں مثلا مولا امیر المومنین کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا آرمی علیحدہ سے ہوتی تھی؟ آرمی نہیں، آرمی نہیں ہوتی تھی۔ تو مثال کے طور پر اگر جہاد پیش آتا تھا، کفار مکہ نے مدینے میں حملہ کر دیا، آرمی کہاں سے آتی تھی؟ آپ تھے آرمی میں؟ اچھا مثلا اس کی بکریاں ہیں، اس کی زراعت ہے، اس کی تجارت ہے، وہ ڈاکٹر ہے، یہ آرمی تھی؟ ہاں یہ آرمی تھی۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ جائیں گے، ڈیوٹی جس میں کوئی ریگریٹ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی نے کہا کہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے، ہم نہیں جا سکیں گے، ہماری فصلیں کھڑی ہیں، ہم نہیں جا سکیں گے، اللہ نے سورہ توبہ نازل کی کہ اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اب ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اتنا گڑ گڑائے 3 آدمی کہ انہوں نے اپنے اوپر زندگی کو تنگ کر لیا، تب خدا نے کہا چلو ان 3 کو معاف کر دیا۔ باقی کو کہا کہ اب ان کو نزدیک نہیں آنے دینا۔ انہوں نے کیسے کہا؟ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی، تم نے یہ کہا کیسے؟ صحیح۔ اچھا اس زمانے میں پیٹرن یہ تھا کہ آرمی نہیں ہوگی، آپ اٹھ کے اپنی زندگی میں سے جائیں گے، آرمی کی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ اچھا جب آپ آرمی کی ڈیوٹی انجام دیں گے، یہ فوج کچھ جیت سکے، جیتنے کے بعد مال غنیمت ملے، وہ آپ میں تقسیم ہوگا، وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو جملہ اچھا لگا تھا کہ عالم نام کی کوئی کلاس نہیں ہونی چاہیے، تو یہ آرمی والے کو بھی تو اچھا لگے آپ کو، اسے بھی تو آپ قبول کریں۔ تو ہم کچھ لوگوں کو یہ طے کروا لیتے ہیں کہ بھئی علماء، خطباء، ذاکرین صنف نہ بنائیں، یہی جو کپڑے بیچتے تھے، درزی تھے، یہ عالم بن جایا کریں پارٹ ٹائم میں، تو پھر آپ بھی اس ڈیوٹی کو لیں کہ آرمی کو ڈیزالو کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ جب ضرورت پڑے تو آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آرمی کو جوائن کر لیجیے گا۔ پریکٹیکل نہیں ہے،
اچھا کیوں پریکٹیکل نہیں ہے؟ سوسائٹیز میں 1200 سال میں بہت فرق آیا ہے. اگر یہ پریکٹیکل نہیں ہے اس طریقے سے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سوسائٹی میں سے مثلا 1200 سال پہلے والی سوسائٹی ایک، اگر ہم اس کو ایک کیک لے لیں تو اس میں سے ایک پیس یوں نکالیں اور اس کو آج کے کیک میں فٹ کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. یا تو آپ پورا سسٹم لے کر آئیں. اچھا اس سسٹم کی جو بیس تھی وہ خاص کمیونیکیشن تھی، خاص ٹیکنالوجی تھی، خاص لائف کے سٹائلز تھے، یہاں پر خاص اور ہیں. آپ اس طریقے سے کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے سسٹم کے اندر. تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو اس کی لاجکس دیکھنی ہوتی ہیں. اس زمانے میں لاجک کیا تھی، اس زمانے میں وہی لاجک اگر امپلیمنٹ ہوئی تو رزلٹ کیا نکلے گا. اس کو ہم کہتے ہیں اجتہاد. اس کو ہم کہتے ہیں اجتہاد. اب ہمارے پاس مجتہد نہیں ہے، نہیں بھائی زیادہ ہیں، لیکن سب واٹس ایپ کے مجتہد ہیں، وہ دھڑا دھڑ اجتہاد کر رہے ہیں. اور وہ جناب علی وہ کچھ دیکھے بغیر، جانے بغیر کہ 1400 سال پہلے کیا تھا، اس وقت دین کی مصلحت کیا تھی، اس وقت دین کا حکم کیا تھا، سوسائٹی کی کمپلیکیشنز کیا تھی، وہ سب کو سوچے سمجھے بغیر وہ یہاں پہ لا کر کیک کے اوپر کیک فٹ کیے چلے جا رہے ہیں. اچھا ہمیں معلوم ہے ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ بھئی کیا آپ آرمی کو ڈیزالو کریں گے؟ اصلا دنیا کا کوئی ملک یہ کام نہیں کرے گا، آپ بھی نہیں کریں گے، کرنا بھی نہیں چاہیے. کمپلیکیشن ہے اس وقت، آپ کو رولز سیٹ کرنے پڑیں گے. اچھا بیت المال تقسیم ہوتا تھا، وہ کیسے تقسیم ہوتا تھا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو آپ جنگ سے جیت کر لائے وہ لشکر کے درمیان تقسیم ہوگا. اچھا اور جو باہر کے شہر ہیں وہ میٹروپولیٹن کو جو بیس ہے، جس کا کام حکومت اسلامی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ باہر والے اس کو پیسہ بھیجتے تھے کہ تم نے یہ جاب سنبھالی ہوئی ہے، بہت بڑی جاب ہے، اس کے لیے ہم تمہیں پیسہ بھیج رہے ہیں. سسٹم کچھ اور ہے اصلا. اچھا یہ جو لوگ جاتے تھے مثلا، یہ کھیتی باڑی کا کیا ہوگا، اس کی جانوروں کا کیا ہوگا؟ بھائی سب کے پاس غلام ہوتے تھے. اصل سسٹم کچھ اور تھا. غلام ہوتے تھے، یہ بندہ چلا گیا، اس کے غلام تو یہیں بیٹھے ہیں، غلام کاموں کو سنبھالیں گے. اس کی سسٹم کچھ اور تھا. اب آپ اور میں اس طرح نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہاں سے نکالیں وہاں فٹ کر دیں، وہاں سے نکالیں یہاں فٹ کر دیں. یہ فضول باتیں ہو جائیں گی، معاشرے اس طرح سے نہیں چل پائیں گے. اب دیکھیے اس حماقت کا، اگر مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو حماقت کہوں، کیونکہ یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے کہ آپ وہاں سے اس طرح سے کٹ پیسٹ کریں. اب اس کا ایک مظہر دیکھیے آپ، یعنی اس کا ایک رزلٹ، فینومینا کیا بن رہا ہے، مینیفیسٹیشن. صاحب ایک مدرسہ، میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا، شکر ہے میں نے کنٹرول کر لیا. ایک مدرسے کی گورننگ باڈی بنی ہوئی تھی، تو اس میں ایک صاحب تھے، وہ ڈاکٹر صاحب تھے، MBBS ڈاکٹر، وہ اس گورننگ باڈی کے اندر تھے. تو وہاں پہ مدرسے کے لیے پلاننگ ہو رہی تھی. تو انہوں نے ایک دم سے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک ترکیب ہے، یہ جو ہمارے مدرسے میں بچے ہیں ان کی زندگی میں ایک آسانی لانے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے مدرسے کے بچے ہیں یہ جب بڑے ہوتے ہیں، معاشرے میں جاتے ہیں، تو ان کے سامنے مصیبت یہ آتی ہے کہ ان کو ٹرسٹیوں کی جاب کرنی پڑ جاتی ہے. جب یہ ٹرسٹیز کی جاب کرتے ہیں تو ان کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا ان کو لوگوں کے ہاتھوں پہ دیکھنا پڑتا ہے. تو ان کو معاشی طور پہ آزاد ہونا چاہیے. یہ بات تو ہے کہ ان کو معاشی طور پہ آزاد ہونا چاہیے. تو کہنے کی کہ میں تجویز یہ دے رہا ہوں کہ جتنے بھی مدرسے ہیں بچے ہیں، یہ پریکٹیکلی ہوا ہے، یہ کہانی نہیں ہے، پریکٹیکلی ہوا ہے. انہوں نے کہا جتنے بھی مدرسے میں بچے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی اسکل سکھا دیں آپ. اور یہ جو مدرسے کے بچے ہیں یہ اپنے اسکل سیٹ کے اوپر کمائی کیا کریں گے اور شام کو دین کی خدمت کر لیں گے، دوپہر میں جا کے نماز بھی پڑھا لیں گے. تو بالکل صحیح ہے. کیا اسکل سیٹ سکھائے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بھی چیز لے لیجئے، مثلا ایک کو آپ کارپینٹر کا کام سکھا دیجئے، ایک کو آپ ویلڈنگ کا کام سکھا دیں، ایک کو آپ مثال کے طور پر ٹیلرنگ سکھا دیں. تو مثلا آپ کے جناب آیت اللہ فلاں علی اللہ مقامہ، وہ ویلڈنگ کر کے آئیں گے اور وہ آپ کی نماز کرائیں گے اور پھر جا کے دوبارہ ویلڈنگ کرنے لگیں گے، اس میں کیا برائی؟ یا مثلا وہ کارپینٹر ہوں گے، وہ آئیں گے استاد فلاں، وہ آ کر نماز پڑھائیں گے یا مثلا مجلس پڑھ دیا کریں گے رات میں اور جا کے دوبارہ اس دکان پہ بیٹھ جائیں گے، اس میں کیا برائی؟ تو جو مولانا صاحب وہاں تشریف فرما تھے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تجویز بہت اچھی تجویز ہے. ان کا اسٹائل یہی ہے.
انہوں نے کہا آپ کی تجویز بہت اچھی تجویز ہے، میں صرف آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تجویز کو آپ پیپر پہ لائیں اور اس کو میڈیکل کالج میں بھی بھیج دیں، یہی تجویز آپ میڈیکل کالج میں بھی بھیج دیں کہ بھئی جو بچے وہاں میڈیسن پڑھنے آ رہے ہیں وہ بھی ویلڈنگ سیکھ لیں، وہ بھی کارپینٹری سیکھ لیں، تاکہ صبح سے شام تک وہ اپنی ویلڈنگ شیلڈنگ کیا کریں اور رات کو کلینک فی سبیل اللہ کر لیا کریں۔ یہ کام فی سبیل اللہ کیوں نہ کریں پھر وہ؟ بھئی جب مولوی جو ہے وہ یہ کام فی سبیل اللہ کر سکتا ہے تو ڈاکٹر بھی تو کر سکتا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مولوی تو اللہ کے دین کی خدمت کی، تو انہوں نے کہا وہ بھی تو انسانوں کے علاج کرے گا، وہ بھی تو اللہ کے دین کی خدمت ہوگی، وہ بھی تو اللہ کے بندوں کی خدمت ہوگی، اور بہت سارے ایسے جابس ہیں کہ جو انسانوں کی واقعی ضرورت ہیں، ان سب کے کالجز کو آپ کی تجویز بھیج دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اصل میں یہ ترکیب یہاں نہیں چل پائے گی میڈیکل میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنسز میں تو بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دینی طالب علموں کو جاہل رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ یہ دن کا زیادہ وقت پڑھنے پہ لگائیں، اس لیے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں، باقی وقت میں ویلڈنگ سیکھ لیا کریں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ مثلا ڈاکٹر کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ وہ میڈیکل سائنسز جو ہیں وہ اپڈیٹ بھی ہوتی رہتی ہیں، اور مولوی کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، 2-3 گھنٹے میرے خیال میں دن میں پڑھ لے تو مثلا بہت ہو گیا، اور زندگی میں پھر کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جو کچھ اس نے پڑھا لیا وہ۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کیا یہ حماقت نہیں ہے؟ یہ حقیقت کو، واقعیت کو، مسائل کو سمجھے بغیر اس طرح کے حل دینا کہاں کا انصاف؟ اس سے ہم اپنی قوم کے لیے کس مستقبل کو بنانا چاہیں گے؟ کچھ لوگ یقیناً میرے سامنے لائیں گے کہ مولانا پھر اس کمرشلزم کا کیا ہوگا جو دین کے نام پہ آ گئی ہے۔ ہاں یہ وہ درد ہے دکھتا ہوا، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا اب میں بلا جب میں ڈاکٹرز کے پیچھے نہیں پڑھا ہوں کیونکہ وہ مثال آسان ہے اس لیے، ورنہ ظاہر ہے وہ بھی اچھا کام ہے۔ مثلا کیا میڈیسن میں، میڈیکل سائنسز میں، میڈیسن میں کیا کمرشلزم نہیں آیا؟ کیا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو فیس دینا بند کر دیں؟ آپ خود تصور کریں، کیا اس کا علاج یہ ہوگا؟ کیا اس کا علاج یہ ہوگا کہ دوائیاں مفت میں بٹنا شروع ہو جائیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم آئیڈیلزم کا شکار نہ ہوں، اپنے اصولوں کو دیکھیں، ضابطوں کو دیکھیں، پھر ہم کوئی حل نکال سکیں گے۔ اچھا وہ اصول و ضابطہ ہے کیا جو ہم 4-5 دفعہ ریفر کر چکے ہیں؟ وہ اصول و ضابطہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کی خاطر، اب اس مسئلے کو حل کرنے کی خاطر، ظاہر ہے اس کا کوئی ایک رزلٹ نکالنا ہے، اور آج کے بعد کل انشاءاللہ اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہوگی تو ہم اس کو ایک رزلٹ تک بھی پہنچانا چاہیں گے۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ صاحب کل آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ عرض کیا تھا، اور اس میں ایک باریک سی لائن تھی جس کو بتانے میں میں نے کافی ٹائم لگایا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں پھنس گیا ہوں بول کے کہ اب مجھے اس لائن کو بھی ڈرا کرنا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا اس کی لائن اس سے بھی زیادہ باریک ہے، اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب لائن کہاں پر ہے؟ ذرا اس کے غور فرمائیے گا۔ فرض فرمائیں کہ ہمارے پاس کوئی بندے خدا ہے، اور وہ بندے خدا اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اچھا آپ اس کو کوئی بھی تنخواہ دے دیتے ہیں، 30,000 40,000 20,000 15,000 جتنے ہزار بھی آپ نے ایک تنخواہ دی ہے، وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر آپ کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا آپ ایک جگہ پہ جاب کرتے ہیں، آپ کی زندگی خطرے میں نہیں ہے، فرض یہ ہے ہمارا، آج کل تو ہر جگہ ہی خطرے میں ہے، لیکن فرض یہ ہے کہ آپ کس جگہ جاب کر رہے ہیں، آپ کی زندگی خطرے میں نہیں ہے، آپ اپنے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بیوی بچوں کو کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ اس بندے خدا نے اپنی زندگی کسی بھی جگہ پر خطرے میں ڈالی ہوئی ہے آپ کی خاطر، آپ کے جیسوں کی خاطر۔ اچھا آپ نے کمایا فرض کریں مہینے کے 1,00,000 روپے، مہینے کے 1,00,000 روپے کمائے، اس 1,00,000 روپے میں سے آپ نے اس آدمی کی تنخواہ کے برابر 20,000 25,000 روپے نکالے اور اس آدمی کو دے دیے، صحیح ہے؟ اب آپ 1,00,000 روپے کما رہے ہیں،
70-75 ہزار روپے آپ اپنے بچوں پہ لگا رہے ہیں، اپنے اوپر لگا رہے ہیں، سیونگ آپ نے کی ہے 20-25 ہزار روپے، اس سیونگ کو آپ نے لگا دیا اس آدمی کے اوپر، اور یہ آدمی اس کے نتیجے میں کیا کر رہا ہے؟ اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کی جان بچا رہا ہے. صحیح. اچھا ایزیوم کر لیتے ہیں کہ دونوں دین کے لیے کر رہے ہیں، دونوں دین کے لیے کر رہے ہیں. صحیح. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، اگر دونوں کی نیت ایک جیسی ہو، دونوں کی نیت بھی ایک جیسی ہو، کس کے کام کی ویلیو زیادہ ہے؟ دیکھیے کوشچن ذرا دیکھ لیجیے آپ. ایک آدمی ہے زندگی کو خطرے میں ڈالے بغیر دین کی ایک خدمت کر رہا ہے، اور اس سے اس کو 1 لاکھ روپے مل رہا ہے. میں نے اس کو کتنے اسٹینڈرڈ پہ لے گیا ہوں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بھی دین کی کوئی خدمت ہے، اور اس سے 1 لاکھ روپے کماتا ہے. اس 1 لاکھ روپے میں سے 20-25 ہزار روپے سیونگ کرتا ہے، اور اس سیونگ کو نکال کر ایک اور آدمی کو دیتا ہے، وہ بھی دین کی ایک خدمت کر رہا ہے. لیکن وہ دین کی کیا خدمت کر رہا ہے؟ وہ اپنی جان خطرے میں ڈالے ہوئے، وہ اپنی جان خطرے میں ڈالے ہوئے. صحیح. دونوں کی نیت ایک جیسی ہے، دونوں کا تقویٰ ایک جیسا ہے، دونوں ٹائم بھی ایک جیسا دے رہے ہیں. ایک جان خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، ایک اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کس کی قیمت زیادہ ہے؟ صحیح. اگر اس کو میں اور آپ جج کرنا چاہیں، اس کو میں اور آپ جج کرنا چاہیں تو یہ دیکھیے گا کہ اس نے، جس نے اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کر کے دین کی خدمت کی، 1 لاکھ روپے کمائے، اس نے جو کچھ نثار کیا ہے، جو کچھ دیا ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو کچھ دے رہا ہے وہ کیا ہے. ان دونوں کو جج کریں. یہ جب دیتا ہے تو اپنی اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور یہ جب دیتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. تو میں دونوں کا مقابلہ کرتا ہوں. اگر دونوں کی نیت ایک جیسی ہے، دونوں کی صلاحیتیں ایک جیسی ہیں. صحیح ہے. ایک دفعہ کیا ہے، یہ جو اپنی جان خطرے میں ڈالے ہوئے اس کے پاس کسی کام کی صلاحیت نہیں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں، صلاحیت اس کے پاس بھی تھی، اس نے اس جاب کی خاطر کہ کسی نے تو ایک کام کرنا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے. صحیح ہے. کس کی قیمت زیادہ ہے؟ تو میں اپنے طور پہ سوچوں گا کہ اگر دونوں کی نیت ایک جیسی تھی، دونوں کی صلاحیتیں ایک جیسی تھی، تب بھی اس آدمی نے یہ سخت کام لیا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے. کیوں؟ اس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی، اس نے سخت کام چوز کیا اپنے لیے، جبکہ یہ چاہتا تو کچھ اور کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا، اس نے وہ سخت کام لیا. اچھا، کیا اس وجہ سے کہ یہ والا آدمی اپنی تنخواہ میں سے پیسے بچا کر اس کو دیتا ہے، یہ پیسے دینا اس ڈونر کو اس سیکریفائز کرنے والے سے بڑا مقام دلوا سکے گا؟ نہیں. صرف پیسہ دینے سے کوئی مقام نہیں بنے گا، اس سے نہیں بنے گا. یہ ہم نے کہاں سے نکالا؟ یہ ہم نے کہاں سے نکالا کہ صرف پیسہ دینے سے کوئی مقام نہیں بنے گا؟ کیوں ہم نے نکالا؟ یہ ہم نے اس اصول سے نکالا کہ دین مبین کے اندر پیسے کی، پیسے ہونے کے ناطے کوئی حیثیت نہیں ہے. پیسے کی، پیسہ ہونے کے ناطے کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس کو ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد شاید میں نے جو کچھ ابھی تک مثال میں کہا، شاید آپ میں سے بعض لوگوں نے اس کو ایگری نہ کیا ہو. تھوڑا سا اس میں ایک ایڈیشن کر دیتا ہوں تاکہ کلیئرٹی آ جائے. ایک کارخانے کا مالک ہے، کارخانہ چلاتا ہے. اس کارخانے میں اس کو عزت ملتی ہے، اس کارخانے چلانے میں اس کو خوب پیسہ ملتا ہے، اس کی زندگی زبردست قسم کی گزر رہی ہے مادی اعتبار سے. اس کارخانے کی کمائی سے اپنی زندگی پر 80% لگا رہا ہے، مثلا 20% سیونگ کرتا ہے. اس سیونگ سے یہ 5 لوگوں کی زندگیوں کو پورا کر رہا ہے جو دین اسلام کی خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں. ان میں سے 2 شہید ہو گئے. کس کی قیمت زیادہ ہے؟ کارخانے کے اونر کی ہے وہ 2 شہیدوں کی؟ آسان ہو گیا نا اب آپ کو. صحیح. کیوں ان شہیدوں کی کیوں زیادہ قیمت ہو گئی؟ انہوں نے تو اس کی کمائی کے برابر کمائی بھی نہیں کی. ایک بات، اس نے 5 گھر چلائے تھے، انہوں نے تو کسی کا گھر نہیں چلایا، تو ان کی زیادہ کیوں قیمت ہوئی؟
ہم نے کہا کہ اس وجہ سے کہ دین مبین کے اندر صرف پیسہ بنانا کوئی ویلیو کریٹ نہیں کرتا۔ کیا ویلیو کریٹ کرتا ہے؟ محنت کتنی کی، سیکریفائس کتنا کیا، صلاحیتیں کتنی استعمال کی۔ ہاں اگر کیس یہ ہو کہ یہ جو کارخانے والا ہے یہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری صلاحیت یہاں پہ زیادہ اچھے کام آ سکتی ہے معاشرے کے، اور وہ جو وہاں پہ جان دے رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میری صلاحیت یہاں پہ سب سے اچھی کام آئے گی، کہیں اور کام نہیں آئے گی، پھر بات صحیح ہے، پھر دونوں ایک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، وہ بھی یہ کر سکتا تھا، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا اس نے بہت بڑی سیکریفائس کی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنا کیریئر بھی قربان کر دیا، اس نے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی، اس نے پیسہ بھی کم لیا، اس نے دین کی زیادہ خدمت کی، پھر اس نے کم خدمت کی۔ صحیح؟ کیا ہماری سوسائٹی اس بات کو ریئلائز کرے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے نزدیک تمام تر دین کے نعروں کے باوجود جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ پیسہ ہے۔ یہ ہماری مصیبت ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل بن گئی ہے، اب اس کو سخت جملہ اور اس کو عرض کر رہا ہوں، تربیت بنیادی اصولوں میں صحیح تربیت کی کمی کی وجہ سے ویلیوز ہماری پھر وہی مادہ پرستانہ ہے، ویلیوز ہماری وہی مادہ پرستی کی۔ لہذا جہاں کہیں ایسا کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو آتا ہے، جہاں سیدھا سادہ ایشو ہو وہاں ہم لوگ چلا لیتے ہیں، سیدھی سادھی روڈ ہے حیدرآباد جانی ہے، پتہ ہے حیدرآباد چلی جائے گی۔ جہاں کمپلیکیشن آتا ہے وہاں ہم لوگ سلپ کر جاتے ہیں، اور سلپ کر کے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اسی مادہ پرستی کی گود میں پہنچ جاتے ہیں، وہی مادہ پرستی میں پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر دو عالم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک عالم پجاروں میں سے اترا ہے اور ایک ایف ایکس میں سے اترا ہے، سوزوکی ایف ایکس، اب تو بننا بھی بند ہو گئی، تو سوسائٹی کس کا احترام کرے گی؟ نیچرلی۔ اچھا کیوں احترام کرے گی؟ اس کے لیے کہیں گے اس کی دیکھو معاشرے میں خدمت کتنی زیادہ ہے، یہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ یہ کہاں سے پتہ چل گئی؟ بھائی جو آدمی ممکن ہے کہ چھوٹا سا ظاہری طور پر پیش نماز ہو، وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس خاطر یہاں پہ لگائے ہوئے ہو کہ میں نہیں کروں گا تو یہ کام رہ جائے گا۔ آیت اللہ العظمہ ظاہراً آیت اللہ العظمہ مرشی نجفی تھے جو مجھے یاد آ رہا ہے، یا آیت اللہ العظمہ برجردی تھے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ یا آیت اللہ العظمہ برجردی وہ مرجع تقلید، اپنے دور کے منحصر مرجع تقلید، یا آیت اللہ العظمہ مرشی نجفی وہ بھی مرجع تقلید اور کمال کی۔ ملنے کے لیے کوئی شخص آتا ہے، زیادہ تر ان لوگوں کی عادتیں طے ہوتی ہیں، مثلا کوئی ملنے آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا، آغا صاحب یہاں بیٹھیں گے، جو بھی ملنے آئے گا اس کو کتنی دیر تک ٹائم دیں گے، یہ سب چیزیں طے ہوتی ہیں۔ کوئی ملنے آیا اور انہوں نے اپنے روٹین کو بالکل توڑ دیا، جو بھی تھے، آیت اللہ برجردی تھے یا آیت اللہ مرشی نجفی، اپنے روٹین کو بالکل توڑ دیا، جو بھی آیا اس کو بٹھایا اپنے مصلی کے اوپر۔ اچھا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی معمولاً ایسا نہیں ہوتا تھا، آغا خود باہر گئے، اس کو استقبال کر کے لائے، اپنے مصلی کے اوپر بٹھا دیا، کافی دیر بات چیت کرتے رہے، یہ ہوا وہ ہوا، پھر خدا حافظ کہنے باہر تک آئے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ رویہ روٹین کا رویہ نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ ہم اور یہ دونوں نجف میں ساتھ ساتھ تھے، یہ اور میں دونوں ایک ہی کلاس میں تھے، اور یہ علم کے اعتبار سے مجھ سے بہتر تھے، علم کے اعتبار سے مجھ سے بہتر تھے۔ ہم دونوں وہاں سے آ رہے تھے ایران، اور دونوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ایران میں جا کر اپنی علمی خدمات انجام دیں گے۔ میں نے جو خدمات انجام دی میں یہاں آ گیا۔ ہم لوگ ایک علاقے میں پہنچے، اس علاقے میں لوگ دین کے معاملے میں نابلد تھے، بالکل نابلد، فارغ۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ہماری بہت آؤ بھگت کی، مہمان نوازی بہت زیادہ کی، اور بہت زیادہ مہمان نوازی کی۔ ہم نے دیکھا علاقہ مولویوں سے محروم، عالم سے محروم، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو کچھ سکھائے، لوگ بہرحال اچھے ہیں، لوگ اچھے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب اگلے دن صبح جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں رکوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ مت کریں،
آپ قم تشریف لے جائیے، وہاں پر علماء ہوں گے، آپ کے وجود سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اگر ایک علاقے میں لوگ دین کے نام پر مجھے بلا رہے ہیں اور ان کو میری ضرورت ہے، تو میں انہیں چھوڑ کے کیوں جاؤں، کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ یعنی کہ میں اپنی جب بندگی کو سوچتا ہوں خدا کی، میں یہ فیصلہ صحیح نہیں دیکھ رہا، میں یہیں رکوں گا۔ تو آیت اللہ مرشی یا آیت اللہ العظمیٰ بروجردی وہ اپنی دلیل میں صحیح تھے کہ وہ گئے، انہوں نے حوض علم قوم کی خدمت کی اور یہ کیا وہ کیا، اس کے باوجود ان کا احترام انہوں نے غیر معمولی کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بات طے شدہ ہے، چاہے یہ آدمی مرجع تقلید کے نام سے نہ پہچانے گئے، چاہے ان کے شاگرد نہیں بنے، لیکن بندے نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی بندگی میں خلوص سے کیا، ان کی قیمت ہے۔ ہمارے پاس اتنی بصیرت نہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ شہرت دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، طاقت دیکھتے ہیں، تینوں چیزیں مادہ پرستی، تینوں چیزیں مادہ پرستی۔ یہ نہ ہو تو وہ جو سبت جعفر صاحب نے کہا ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ پھر بیکار آدمی ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ ہمارے پاس تقویٰ کی قیمت نہیں ہے، اور یہ وہ فرق ہے جو ہمارے پاس ویلیوز کے اندر آ گیا ہے۔ اچھا، اب جب کہ تقویٰ کی قیمت نہیں ہے، معیار وہی مادہ پرستی ہے، تو اگر ایک آدمی لاکھ روپے ڈونیشن دیتا ہے اور دوسرا آدمی کم دیتا ہے تو ہم اسی کی قدر کر رہے ہیں جو لاکھ دے رہا ہے، اور یہ بہت آبویس ہے پوری سوسائٹی کے اندر، اس کو آپ چلتے پھرتے احساس کر لیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں دین کے اعتبار سے ذمہ دار معاشرہ بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان بنیادوں کو حل کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک خطبے میں سے عرض کروں تاکہ ہم خطبے کی نورانیت سے محروم نہ رہ جائیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد آل محمد۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، یہ خطبہ نمبر 112 میں ہے، مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کی ترتیب میں خطبہ نمبر 112، فرمایا کہ گفتگو اس پر ہے کہ ایک انسان کسب معاش کے لیے جتنی جدوجہد کر رہا ہے، روزی روزگار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور ایک آدمی اپنی عبادات اور فرائض کی انجام دہی کے لیے جو جدوجہد کر رہا ہے، ان دونوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح؟ تو مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے جتنی جدوجہد کرتے ہیں اتنی ہے جتنی روزی روزگار کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے کمال کے حصول کے لیے جتنی بھی جد و جہد کرتے ہیں اتنی ہے جتنی روزی روزگار کے لیے کرتے ہیں؟ اگر اتنی بھی ہوتی تب بھی دھوکہ تھا، کیوں؟ ہمیں تزکیہ نفس اور تہذیب نفس پہ روزی روزگار سے زیادہ محنت کرنی تھی، یہ ہمیں زیادہ کرنی تھی۔ خطبہ دیکھیے گا، اب اس کو سمجھنا اور سمجھانا ہمارے معاشرے میں مشکل پڑ جائے گا۔ امام نے خدا کی قسم کھائی ہے، خدا کی قسم، تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو شبہ ہونے لگے اور ایسا معلوم ہو کہ رزق کا حاصل کرنا تو تم پہ فرض ہے، اور جو تمہارا واقعی فریضہ ہے یعنی واجبات کا انجام لانا وہ تم سے ساقط ہو گیا ہے۔ تم روزی روزگار کے لیے اتنی محنت کرتے ہو اور واجبات کو ایسا نظر انداز کیے بیٹھے ہو کہ تمہارے طرز عمل سے یہ لگتا ہے جیسے روزی روزگار واجب تھی اور جو صحیح واجب تھا وہ تم سے ساقط ہو چکا۔ عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، اس لیے کہ عمر کے پلٹ کر آنے کی آس نہیں لگائی جا سکتی۔
جبکہ رزق کے پلٹنے کی امید ہو سکتی ہے۔ یہ ایک خطبہ تھا، خطبہ نمبر 112۔ اب ایک اور حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس خطبے کا نمبر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 101 ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا، آپ کی خدمت میں عرض ہوگا کہ کل پرسوں چند دن پہلے بات ہوئی تھی عالم کے اوپر، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عالم صنف نہیں ہے، بلکہ عالم ایک صفت ہے جو ایک ایسے انسان میں بھی ہو سکتی ہے کہ جو ظاہری طور پر مراکز علمی میں نہ گیا ہو لیکن اس نے علم حاصل کیا ہو۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ان پڑھ جاہل کھڑے ہو کے کہے کہ میں عالم ہو گیا، کہ بس میں نے خواب دیکھا تھا اس وجہ سے میں عالم ہو گیا ہوں، نہیں، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ امام نے فرمایا عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جو اپنا مرتبہ شناس ہو۔ انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و قیمت نہ پہچانے۔ کیا مطلب اپنی قدر و قیمت نہ پہچانے؟ کیا مطلب انسان اکڑنے لگتے ہیں بعض اوقات، تو مثلا کہتے ہیں میں اتنا بڑا آفیسر ہوں، میری قدر و قیمت ہے۔ امام اس کو نہیں کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں تم انسان ہو، تمہیں خدا نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری قدر و قیمت اس پہ تھی، کسی اور میں کیوں اپنی قیمت ڈھونڈ رہے ہو؟ قدر و قیمت تمہاری یہ تھی۔ عالم وہ ہے جو اپنا مرتبہ شناس ہو، مرتبہ پہچانتا ہو۔ انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اپنی قدر و منزلت نہ پہچانے۔ تشریح، لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو وہ بندہ ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا، یعنی کوئی شخص اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے، فرمایا یہ خدا کو سب سے زیادہ ناپسند۔ اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا بغیر رہنما کے چلنے والا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، جو من میں آتی ہے کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے قم میں، وہ ہمارے ہی بعض دوستوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ رہا تھا، کوئی بندہ عالم نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا، اور وہ ہمارے دوست کا مذاق اڑاتے، کہنے لگا کہ ہم تو وہ ہیں، ہم نے کسی مرجع تقلید کے پیچھے بھی آج تک نماز نہیں پڑھی ہے۔ فخر کا عالم دیکھ رہے ہیں ہم تو وہ ہیں جس نے کسی مرجع تقلید کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ بھائی تم وہ احمق ہو جس کو اللہ نے کوئی شعور نہیں دیا۔ صاف بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی شعور ہوتا تو تکبر کی یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ ہونا، مغرور وہ شخص ہے جس کو دھوکہ ہو گیا۔ یہ تکبر سوائے دھوکے کے کسی اور کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان ایسے تکبر دکھاتا ہے؟ اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا بغیر رہنما کے چلنے والا ہے۔ اب امام نے ایک نشانی بتائی، اگر اسے دنیا کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے تو سرگرمی دکھاتا ہے، آخرت کی کھیتی کے لیے کہا جاتا ہے تو کاہلی کرنے لگتا ہے۔ دنیا کے لیے بلاؤ، 8 گھنٹے کام کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، 10 گھنٹے جاب کرے گا۔ آخرت کے لیے بلاؤ، 5 منٹ کی نماز میں 25 کام یاد آئیں گے کہ یہ سب کرنا ہے۔ یہ امام نے کچھ اور فرمایا، یہی نہیں ہو رہا کیا؟ اور یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے نظریات کو اس کی گہرائی میں جا کے حل نہیں کیا ہے۔ پرابلم ساری یہاں پر ہے، بار بار جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے تو سرگرمی دکھاتا ہے، آخرت کی کھیتی کے لیے کہا جاتا ہے تو کاہلی کرنے لگتا ہے۔ گویا پہلے امام کا جو قول تھا وہ یاد ہے آپ کے، امام نے فرمایا جو گویا جو واجب نہیں ہے وہ تو واجب ہو گیا، جو واجب تھا وہ ساقط ہو گیا۔ گویا جس چیز کے لیے اس نے سرگرمی دکھانی ہے وہ تو ضروری تھی، یعنی دنیا تو ضروری تھی، اور جس میں سستی کر رہا ہے وہ اس سے ساقط تھی۔ امام نے پھر اسی جملے کو اگلے خطبے میں دہرایا۔ یہ ڈائلیما ہے امام کے مطابق جاہل معاشرے کا۔ امام کے مطابق جاہل معاشرہ کون سا ہے؟ جاہل معاشرہ وہ ہے جس نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ وہ خلق کیوں ہوا ہے، پرائیورٹائز نہیں کر پایا، اپنی پرائیورٹیز کو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے اس کے فیصلے غلط ہو رہے ہیں۔
اس کی ویلیوز غلط ہیں، اس کی ویلیوز غلط ہونے کی وجہ سے اس کی ریسورسز غلط جگہ پہ لگے چلی جا رہی ہیں، اور یہ اپنے معاشرے میں شکست کھائے جا رہا ہے اور نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے شکست کیوں ہو رہی ہے۔ پرابلم یہاں پر ہے۔ اب میں اس چاروں لیولز کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وعجل۔ اسے خلق کیا گیا تھا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، خلق اس لیے کیا گیا تھا، یہ نہیں سمجھ پایا، زبان سے قبول کیا ہے، عمل میں ریئلائز نہیں کیا۔ اس نے کیا سمجھا؟ بچپنے سے لے کر بوڑھے ہونے تک اس نے یہ سمجھا کہ مجھے کچھ چیزیں کمانا ہے۔ اللہ شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد۔ اس سمجھا یہ کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنی ڈیولپمنٹ رہتی ہے، بچے کو ہم کیا سکھاتے ہیں، تم نے کیا بننا ہے، تم نے کیسے بننا ہے، تم نے میرے لیے کیا کرنا ہے، تم نے سب کی، وہ یہ کہ بھائی تم نے کچھ کمانا ہے، صاف بات کیا صحیح۔ اب شروع سے بچے کے دماغ میں ہے کہ میں نے کمانا ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ کیا ہوا؟ وہ رکھا ہوا ہے، پریکٹیکلی یہ ہے۔ اچھا یہ کمائے گا کمائے گا کمائے گا، اب اس کے نزدیک پرائم ویلیو کیا ہے؟ تقویٰ نہیں، پرائم ویلیو ہے پیسہ۔ عزت کس کو ملے گی؟ پیسے کی۔ ریسورسز کس پہ خرچ ہوں گی؟ پیسے کمانے پہ۔ ٹائم، لائف، انرجیز، پیشنز، سب پیسے کمانے کے اوپر۔ اس معاشرے کو وہ رزلٹ ملیں گے جو متقی معاشرے کو ملتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا متقی معاشرے کو کیا ملتا ہے؟ دو چیزیں، جسٹس، عدل، پیس، امنیت۔ یہ دونوں نہیں ہوں گے، نہ عدل ہوگا نہ امنیت ہوگی۔ یہ دو چیزیں کسے ملیں گی؟ یہ خدا نے متقیوں کے لیے رکھی۔ اس سوسائٹی میں پیسہ ہوگا، عدل نہیں ہوگا۔ اس سوسائٹی میں لذتیں اور خواہشات ہوں گی اور سکون نہیں ہوگا۔ یہ خدا نے متقی معاشروں کے لیے رکھی ہیں۔ اب ہمارے پاس، ہم اس ڈائلیما میں پھنس چکے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے مولا کے فرامین اردو زبان میں کھول کے بیان کیے ہیں اسی لیے تاکہ آپ کو کوئی شبہ نہ رہے کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے اس کا، نہیں، تقریر میں کہا، خطبے میں کہا ہے، خطبہ ہے یہ، مفتی جعفر حسین صاحب کی ترجمے ہیں، اوتھینٹک ترجمے ہیں۔ ہم لوگ کلچر کے اس گیپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا اس کو صحیح کہاں سے کریں؟ صحیح وہاں سے کریں جہاں مجھے اور آپ کو کسی کو احترام دینا ہو تو بنا بر طاقت، بنا بر شہرت، بنا بر دولت نہ دیں، احترام انسانیت کے ناطے دیں، اس میں شریک سمجھے تمام انسانیت۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اب اس کی مثال کیا رہے گی؟ اس کی مثال یہ رہے گی کہ آپ کسی آفس کے اندر اچھی خاصی جگہ کے اوپر، طاقتور جگہ پر ہے، اور آپ کا کوئی ملازم ہو اور آپ نے ملازم کو احترام دینا ہے، نہیں دیں گے تو آپ نا انصافی کریں گے۔ کاش ہم نے یہ سیکھ لیا۔ اگر ہم نے سیکھ لیا تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ خدایا ہم نے تیرے دین کی بنیادوں پہ عمل کیا۔ اور اگر یہ نہیں سیکھا ہے اور یہی سوچا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو اہل دنیا کرتے تھے اور نمازیں پڑھ لیں گے تو ہم دیندار ہو جائیں گے، نام کے ہو جائیں گے، کام کے نہیں ہوں گے، معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اچھا جس معاشرے کے اندر یہ غلط اقدار ہوں گی وہ صحیح فیصلے کریں گے؟ یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ جو گاڑی پیٹرول سے چلنی ہو اس کو پانی سے آپ نہیں چلا پائیں گے۔ دیندار معاشرہ دینی اقدار پہ چلتا ہے۔ دیندار معاشرہ مادہ پرستی کے اقدار، ویلیوز پہ نہیں چل سکتا ہے۔ پھر وہ معاشرہ ظاہر میں دیندار ہوگا، اندر سے نرا مادہ پرست معاشرہ ہوگا، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت۔ ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ پھر اور ویلیوز کے اندر جا کر، یہ میں نے آپ کی خدمت میں کھول کے عرض کیا، اور یہ غلط فیصلے کہاں تک غلط ہوتے ہیں؟ یہ وہاں تک غلط ہوتے ہیں جب قربانی دینے کی بات آتی ہے، ساری غلطی وہاں پہ نظر آتی ہے۔
عام جگہوں پہ آپ کو کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر اجمالاً ایک راستہ ہے اس میں تو سب چلتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن غلطی وہاں پر ہو اور اس غلطی کے نتیجے میں نعوذ باللہ تعالی ہم نتائج سے محروم ہوتے رہتے ہیں. یہ جو ہم بار بار ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں نا، سب، میں بھی آپ بھی، ہماری قوم متحد کیوں نہیں ہو جاتی؟ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہماری ضمیر پر برسنا شروع ہو جاتا ہے، صحیح برستا ہے. مثلا وہ جیکوباد کے اندر جو واقعہ ہوا، خاتون کچل گئی، دماغوں پہ برسا ہے کہ یہ کیا ہوا. آج کہیں خبر آئی پنجاب کے فلاں علاقے کے اندر پولیس نے گھس کر خواتین کے اوپر مجلس کے اندر لاٹھی چارج کر دیا. دماغ کے اوپر برستا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ قوم حق کے راستے پر چلتے ہوئے اتنی بے بس کیوں؟ اس کا حل آرگنائزیشنز بنانے میں نہیں ہے، اس کا حل پلیٹ فارمز بنانے میں بھی نہیں ہے. اس کا سب سے پہلا حل یہ ہوگا کہ ہم لوگ انسان بنیں اور دیندار بنیں، ورنہ یہ مشکل حل نہیں ہوگی. اس بنیادی حل کو کوئی مادہ پرستی چھوڑ کر قبول نہیں کر رہا ہے، اس خاطر مشکل حل نہیں ہوگا. اب یہ کہ ہم اور آپ کو کہیں شروع کرنا ہوگا اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم ہمارے لیے موقع فراہم کرے گا. یہ خدا کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے اہل بیت کے کلام کو ہمارے درمیان رکھا ہوا ہے. یہ نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، ابھی یہ صحیفہ ابھی ہمارے درمیان ہے. پڑھنے پہ پابندی بھی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ کتابیں ہیں اور پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. صدام حسین کے دور میں عراقی دوست مجھے بتاتے تھے، کہتے تھے کسی کے پاس سے نہج البلاغہ کا ایک صفحہ نکل آیا، کہنے لو مصیبت شروع، مصیبت شروع. کمیونزم اتنی شدت سے سر پھیلا دیا تھا، دین کا کوئی ایک پیج نکل آتا تھا یعنی یہ مصیبت شروع. ایک آدمی دعائیں زیادہ پڑھ رہا ہے، اسی کا بھائی جاسوسی کر دے گا کہ یہ دیندار ہو گیا. الحمدللہ پاکستان کا معاشرہ ابھی اس معاملے میں ہمیں موقع مل رہے ہیں، نصیب ہوئے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ، انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا انشاءاللہ، لیکن کہیں ہماری کمزوریاں ہمیں یہاں تک نہ کھڑا کر دیں. اب یہ جو خاتون کے ساتھ سانحہ ہوا، یہ میرا نہیں خیال یہ کوئی چھوٹا معاملہ تھا، یہ ایک ٹف چیز تھی اور لیکن بہت ہلکے سے گزر گئی. اتنے ہلکے سے گزرنی نہیں چاہیے تھی. اب وہی ہماری کمزوریاں ہیں، کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں، کچھ ہماری سستیاں ہیں، اس نے مل ملا کے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کیا. اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، نہیں معلوم اگلی کمزوری کہاں پہنچائے گی. اس کو دیکھنا پڑے گا اور اصلاح کا چانس اسی میں ہوگا. میں نے عرض کیا بنیاد میں جا کے. خدا کا کرم ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام لینے کی سعادت نصیب کی ہوئی ہے. شب جمعہ ہے، مصائب اور سید الشہداء کے ذکر کی شب. ہمارے پاس روایت موجود ہے، واقعات بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں کہ کتنی فضیلت ہے اگر کوئی شب جمعہ میں امام حسین کی توجہ دے، کتنی فضیلت ہے اگر کوئی سید الشہداء کی ایک زیارت کرے. ایک واقعہ موجود ہے سلیمان عامش کے نام سے. اس کا ہمسائے میں کوئی بندہ تھا جو زیارت کی فضیلت کا منکر تھا. کس طرح وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ رسول گرامی تشریف فرمائیں، مولا امیر المومنین تشریف فرمائیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہوئی ہیں، لوگوں کو ایک امان نامہ دیا جا رہا ہے، امان نامہ دیا جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ امان نامہ مجھے بھی ملنا چاہیے، گناہوں سے امان، قیامت کی سختی سے امان. تو جب امان نامہ لینے جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تمہیں امان نامہ نہیں ملے گا چونکہ تم زیارت کے معتقد نہیں ہیں. امام حسین کی زیارت کرو، امام حسین کے معتقد بنو، تمہیں امان نامہ ملے گا. بعد کے زمانوں میں کسی نے امام وقت سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے پوچھا کہ مولا وہ جو واقعہ سلیمان عامش کا ہے یہ واقعہ صحیح ہے؟ امام زمانہ نے فرمایا ہاں یہ واقعہ صحیح ہے.
ہاں یہ واقعہ سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اوتھینٹک ہو گیا. آج شب جمعہ ہے، سید الشہداء پہ توجہ دینے کے لیے خدا نے آپ کو اور ہمیں موقع دے دیا. سید الشہداء پہ توجہ کیسے دیں؟ یہی کہ آپ مثلاً مجلس کے بعد زیارت پڑھیں گے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کے، یہ بھی توجہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے. اور توجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے غم کو اپنے دل میں احساس کرنا، ان کے غم کو اپنے دل میں احساس کرنا، یہ توجہ ہے. یہ جو ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ تھوڑی سی دیر کے لیے سید الشہداء کے قلب مقدس کے کسی طرح نزدیک ہم لوگ داخل ہو جائیں. اور ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تو ہم پڑھنے والے یہ سوچتے ہیں سید الشہداء کو کس واقعے نے غم دیا تھا، اس کو دہرا لیتے ہیں. جب اس کو دہراتے ہیں تو ہمیں سید الشہداء کے غم سے جڑنے کا موقع مل جاتا ہے. کس واقعے نے سید الشہداء کو غم دیا؟ پورا کربلا ہی غم ہے. یہ کہ سید الشہداء علی اصغر کو میدان میں لائے، کیا یہ غم نہیں؟ جنہ مجاہد میدان میں لایا گیا، غم کی بات ہے. کچھ واقعات سید الشہداء کی حیات میں ایسے ہوئے بیان کرتے ہیں، اور میں صرف 2-3 اشارے کرتے ہوئے مصائب کی زحمت تمام کروں گا کہ سید الشہداء کتنا چاہتے تھے اپنی اولاد کو، کتنا چاہتے تھے یتیموں کو. میں تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں لاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ نہیں، ان سب کے باوجود علی اکبر کی چاہت میں معیار زیادہ تھا، معیار زیادہ. بچیوں کو چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے. علی اصغر کو چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے. لیکن حضرت علی اکبر کی چاہت میں بات ہی کچھ اور تھی. کیا وجہ تھی نہیں معلوم، شاید شبیہ رسول خدا تھے، کیونکہ سید الشہداء کو بچپن سے رسول اللہ نے پالا تھا. حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے تو رسول اللہ کی یاد آتی تھی. حضرت علی اکبر سے ربط تھا ایک خاص. دوسری بات یہ کہ نہ صرف وہ جسم میں رسول خدا کے شبیہ تھے، خلقاً اور خلقاً دونوں رسول اللہ کے شبیہ تھے. تو سید الشہداء بہت چاہتے تھے. حضرت علی اکبر کس طرح سے تھے، کیسے وقت گزرتا تھا، پورے واقعے کے اندر جہاں کہیں آپ سید الشہداء کے چہرے پر کوئی بھی قسم کا غم دیکھیں، علی اکبر کو برابر میں پائیں گے. وہ مشہور و معروف واقعہ کہ سید الشہداء سواری پر ہی کچھ دیر کے لیے گویا کشف کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تو سب سے پہلے جس نے آ کر پوچھا کہ بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا، وہ علی اکبر تھے. فوراً تشریف لائے اور کہا بابا آپ نے کیوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. والد کے دل کو پہچاننے والے تھے کہ میں کیا کہوں گا تو باپ کو پسند آئے گا. جب کہا کہ میں نے یہ سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ موت اس قافلے کے پیچھے آ رہی ہے، علی اکبر سمجھ گئے کہ میرے والد کیا احساس کر رہے ہیں. فوراً کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اپنے والد کا دل مضبوط کیا. کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں. کہا پھر مجھے کیا پرواہ کہ موت کیسے آتی ہے؟ فرمایا میں جوان ہوں لیکن مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا، ایسا ایک باپ جو اپنے بیٹے کو اتنا چاہتا ہے، اب یہ بیٹا الوداع کرنے کے لیے آ گیا. اتنا چاہتے تھے علی اکبر کو، اتنا چاہتے تھے، اب علی اکبر الوداع کرنے آئے ہیں. اچھا اگر کوئی اور ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ تم مت جاؤ، لیکن علی اکبر کو تو یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ تم مت جاؤ، اور ان کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جاؤ. اور عجیب حالت تھی، ایسو بس عجیب موقع تھا. سید الشہداء نے
دو تأمل فرمائے ہیں یہاں پر. میں اس روایت کو شب جمعہ کی مناسبت سے تھوڑا سا عرض کرتا چلوں. دو کام یہاں پر انجام دیے ہیں. ایک تو سید الشہداء نے حضرت علی اکبر سے گویا کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے. چلے میں بہت غم ہونا چاہیے. سید الشہداء یہ جملہ ارشاد فرمائے. اس کے بعد جو دوسرا کام سید الشہداء سے منقول ہے وہ ایک حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور پیچھے دیکھا تو بابا چلے آ رہے تھے. یہ بھی سید الشہداء کی انتہائی محبت کا اظہار تھا کہ تشریف لا رہے تھے. اب جو امتحان امامت میں تھا جس کو سمجھنا واقعا ناممکن ہے ہمارے لیے، البتہ عرفا نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ تشریف لائے اور کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. ایسا میں جذبات والا آدمی شاید اتنا نہیں ہوں، مجھ سے یہ باتیں شاید نہیں کی جاتی، لیکن میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، باپ ہونے کے ناطے ذرا سوچے گا اگر آپ کا محبوب بیٹا آ کر آپ سے ایک گھونٹ پانی مانگا. ذرا باپ ہونے کے ناطے سوچو کتنا سید الشہداء نے صبر کیا، کتنا صبر کیا. فرمایا بیٹا تم جاؤ، تمہیں محمد مصطفیٰ پانی پلائیں گے. حضرت علی اکبر دشمنوں کی طرف بڑھے. ان لائنوں نے حضرت علی اکبر کا احاطہ کر لیا، پتھروں کو مار مار کے حضرت علی اکبر کو زمین پہ گرایا ہے. اب یہاں پہ پھر ایک باریکی ہے، جو بھی گرتا تھا وہ کہتا تھا میرے مولا میری مدد کو آئے. ظاہر یہ ہے کہ علی اکبر نے یہ نہیں کہا، علی اکبر نے کہا بابا آپ کو میرا سلام. ان دو جملے میں کیا فرق ہے کہ آپ میری مدد کو آئیں یا آپ کو میرا سلام ہو؟ ظاہراً یہ فرق ہے، باپ کو زحمت نہیں دینا چاہ رہا کہ میری مدد کے لیے آئے. یہ جانتا ہے کہ میرے بوڑھے باپ کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ وہ یہاں تک آئے. سید الشہداء نے جب علی اکبر کی ندا سنی ہے، سید الشہداء حضرت علی اکبر کی طرف بڑھے ہیں. اور دو روایات جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ پھر یہاں پہ عرض کرنے کے لیے. ایک جملے میں ارشاد فرمایا ہے کہ علی اکبر آواز دو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. اور دوسرے جملے میں بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء گویا زمین کو ٹٹولتے ہوئے علی اکبر کی طرف بڑھے. دونوں میں کمال کا رہا. میں جسارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں مصائب کے راستے میں آپ کے حائل نہیں ہونا چاہوں گا، لیکن ہمارے پاس مشہور ہے کہ ایک برچھی حضرت علی اکبر کو لگی ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایک برچھی لگی ہے. مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے برچھی کا بیان اتنا زیادہ کیا ہے جبکہ شیخ عباس قمی نے اس سے بڑھ کر ایک بات لکھی ہے. شیخ عباس قمی مستند عالم نفس المحموم کے اندر کہتے ہیں یہ شامی سارے جمع ہو گئے تھے، انہوں نے علی اکبر کو زمین پر گرایا، اس کے بعد شمشیر اور نیزے اٹھتے تھے اور گرتے تھے. سید الشہداء یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ نیزے اٹھ رہے ہیں اور گر رہے ہیں میرے بیٹے کے اوپر. جب سید الشہداء پہنچے ہیں تو نفس المحموم میں لکھا ہے فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے قتل کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا. یہ روایت میں لکھا ہوں. سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کا لاشا دیکھا، ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، مستند جملہ دوبارہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، دوسرے مخاطب نے لکھا ہے. سید الشہداء کی اس عظمت کے ساتھ علی اکبر کا لاشا دیکھ کر کہا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفْعَى، اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو، اب دنیا میں کچھ. خدا آپ کو اجر نصیب فرمائے. آپ حضرت علی اکبر کے غم میں جو آنسو بہا رہے ہیں یہ ان آنسوؤں کے ہمراہ قرار پائے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ. شاید واحد موقع ہے
جب بی خیمے کے دروازے تک تشریف لائیں اور سید الشہداء سے کہا کہ کیا میں آؤں مدد کے لیے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار جنہوں نے حضرت علی اکبر پہ ظلم کیا، خدایا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ جنہوں نے قلب مقدس سید الشہداء کو اس مشکل میں ڈالا، اس امتحان اور اس سختی میں ڈالا، خدایا جنہوں نے قلب سید الشہداء کو اس غم میں ڈالا، خدایا ان تمام کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کی قربانیوں کا ہم سب کو امام حسین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو حضرت علی اکبر کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا شب جمعہ انہیں دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، ذکر امام حسین ہوا، امام حسین کے قلب مقدس کے ساتھ قلوب کو جوڑا گیا۔ خدایا ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا ذکر امام حسین ہوا، مصائب پہ گریہ ہوا، تجھ سے استغفار طلب کی، اب نبی اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہوئے خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تاجیل فرما، اسی دنیا میں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ عزیز و آخری دعا انسان اور کیا کر سکتا ہے؟ خدا نے اچھی زندگی دی ہے جو امام حسین کا نام لیتے ہوئے گزری ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہماری موت دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔